إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال في موضع آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه رجل فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے غیبت کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور خطبے کے اخیر میں نے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں غیبت جائز ہے. ان حالات کا تذکرہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو غیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر، نبی کی شریعت اور سنت پر قائم اور دائم رکھے. آمین رب العالمین. اہل علم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں 6 ایسے حالات ہیں جن حالات میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ وہ حالات ہیں جو ضرورت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، شریعت کی حفاظت میں، یا اس طریقے سے جو اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں ان کی روشنی میں 6 ایسے حالات ہیں جن حالات میں غیبت کرنا جائز قرار دیا گیا ہے. اسی کے تعلق سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ایک حدیث مختصر طور پر. اور وہ جو حالات ہیں، سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس یا وہ شخص جو اس ظالم کے ظلم کو روکنے پر قادر ہے اور اسے اختیار حاصل ہے، اس کے پاس جا کر کے مظلوم انسان شکایت کر سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے مال پر قبضہ کر لیا، میری زمین پر قبضہ کر لیا ناجائز، یا میری جائیداد پر قبضہ کر لیا، میں مظلوم ہوں، میرے اوپر ظلم کیا گیا، مجھے میرا حق دلوائیے، مجھے میرا حق نہیں مل رہا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. یعنی اس نے ظالم کی غیبت کی اور ظالم کی برائی کو جا کر کے اس نے بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس یا جو انسان انصاف دلانے پر قادر ہے اس کے پاس جا کر کے اس نے شکایت کی. تو اسی صورت میں غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے کہ اپنی آواز کو ان لوگوں کے سامنے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور ظلم کو روکنے والے ہیں، یا ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، پاور ہے، وہ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، قاضی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے انسان اگر کسی پر ظلم ہوا ہے وہ جا کر کے ان کو بتا سکتا ہے.
वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और जानने वाला है। लिहाजा ये करना इस्लाम के अंदर जायज़ है। तो पहली हालत यह है कि मज़लूम जा कर के जालिम की जो जुल्म है उसका, उस जुल्म को उन लोगों के सामने जो अदल व इंसाफ करने वाले हैं, जिनको अख्तियार हासिल है, उनके सामने बयान कर सकता है। अबू दाऊद की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। तो हमारे नबी ने कहा कि ऐसा करो तो अपना पूरा सामान ले करके रास्ते में आकर के बैठ जाओ। उन्होंने अपना पूरा सामान निकाल लिया, रास्ते में बैठ गए। जो भी आदमी गुजरता था पूछता था कि भाई क्या बात है, क्या माजरा है। तो कहते कि भाई मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाई है। सबसे ये बात कहता, जो भी गुजरता सब उनके ऊपर लानत करते कि उस पर लानत हो जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है, तुम्हें ईज़ा पहुंचाई है, तुम्हें परेशान किया है। वो आदमी तक जब ये बात पहुंचती है तो उसके पास आकर के कहता है कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपना सामान अपने घर के अंदर लेकर के चलिए, अब हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई जुल्म और कोई ताद्दी नहीं होगी। ये अबू दाऊद की रवायत है। तो आपने बाकायदा उसे उन्हें इजाज़त दी और उन्होंने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने पड़ोसी के जुल्म के बारे में बात की और कहा कि मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मुझे ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो इससे मालूम होता है कि अगर किसी पर जुल्म हुआ हो तो वो आदमी जो इंसाफ दिलाने पर कादिर हो, हर कसो नाकस के सामने बयान करना नहीं जायज़ होगा। उस आदमी के सामने या उन लोगों के सामने जो आपको अदल इंसाफ दिलाने पर कादिर हों, उसके जुल्म को रोक सकें, उस आदमी के पास जाकर के इंसान उसको बयान कर सकता है। ये पहली हालत है। दूसरी हालत ये है कि अगर कहीं कोई मुनकर हो रहा हो, कोई खुलेआम बुराई हो रही हो, तो ऐसी सूरत में जो उस मुनकर को, उस बुराई को ज़ायल करने पर, ख़त्म करने पर कादिर है, उस आदमी के सामने जाकर के उसको बयान किया जा सकता है, उससे मदद ली जा सकती है। जो आदमी उस मुनकर को दूर करने पर कादिर हो, उसके पास अख्तियार हो, उसके पास पावर हो, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या हुकूमत के लोग हों। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कैंप के अंदर शराब बिकती है, अब वो शराब बिक रही है, लोग ख़रीद रहे हैं। अब आदमी जाकर के शिकायत कर सकता है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, कि भाई फ़लाँ कंपनी के अंदर, फ़लाँ कैंप के अंदर शराब बनाई जाती है और शराब बेची जाती है। अब जाकर के आप उनके सामने बात कर सकते हैं इस मुनकर को दूर करने के लिए। या इस तरीके से और कोई गलत काम होता है और कोई गलत शरीयत की रोशनी में गलत काम होता है, तो उस गलत काम को इंसान उन लोगों के सामने जो उसको ज़ायल करने पर, ख़त्म करने पर कादिर हों, आदमी उनके सामने जाकर के उसको बयान कर सकता है। हर इंसान के सामने बयान करना जायज़ नहीं है। इसलिए जायज़ नहीं है कि इंसान कमज़ोर है। आप बताएंगे फ़लाँ कैंप के अंदर शराब मिलती है, एक आदमी के पीछे शैतान लगा हुआ है, उसे नहीं मालूम है कि शराब कहाँ मिलती है, आपने उसको रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया कि फ़लाँ जगह शराब बनती है, बिकती है जा कर के। अब उसको रास्ता मालूम हो गया तो आदमी जा कर के वहाँ पर शराब पी सकता है, ख़रीद सकता है। इसलिए हर किसी आदमी के सामने बयान करना जायज़ नहीं है। किसके सामने जायज़ है? जो पुलिस है, मान लीजिए काजी हैं, या हुकूमत की तरफ से जिनको पावर मिला हुआ है, इसको ख़त्म करने पर, छापा मारने पर और इस तरीके इसको रुकवाने पर, ऐसे आदमी के पास जा कर के आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ सऊदी अरब के अंदर हैतुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, आप जा कर के वहाँ शिकायत कर सकते हैं कि फ़लाँ कैंप के अंदर ये चीज़ हो रही है और फ़र्ज़ी काम हो रहा है और कुछ लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, या इस तरीके से फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनाया जा रहा है, फ़र्ज़ी इकामा बनाया जा रहा है, फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, बाकायदा पूरा अमला है, पूरी टीम है, फ़लाँ जगह छुप करके लोग ऐसा काम करते हैं। तो आप जाकर के ऐसे लोगों को जो इन तमाम चीज़ों को दूर करने पर कादिर, उनके सामने कह सकते हैं। दूसरे आदमी से कहना गलत होगा। दूसरे आदमी से कहने पर मुनकर को, बुराई को फ़रोग़ देना है, बुराई के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाना है, रास्ता दिखाना है। एक आदमी नहीं मालूम उसे कहाँ मुनकर, कहाँ शराब पी जा रही है, आप बता देंगे, उसे रास्ता मालूम हो जाएगा, जाके शराब पीना शुरू कर देगा। इसलिए हर कसो नाकस के सामने बयान करना हराम है। जो ज़िम्मेदार हैं उन्हीं के सामने आप बयान कर सकते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद है, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वा पर एक दूसरे का ताउन करो, मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और
زیادتی پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سخت عقاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نیکی پر تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، نیکی کرنا ہے، برائی کو روکنے کے لیے جا کر کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کہنا یہ نیکی پر تعاون کرنا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانا اور مفتی کے پاس جا کر کے کہنا کہ فلاں آدمی نے میرا حق لے لیا، فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ شوہر کہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، یا بیوی جا کر کے اور شوہر کے بارے میں کہے، یا اس طریقے سے جس پر ظلم ہو یا جس کو حق نہ مل رہا ہو اور وہ فتویٰ اس کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے تو مفتی کے پاس جا کر کے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان نام نہ لے، یہ کہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر ایسا ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کسی کی بیوی اگر اس کا حق ادا نہیں کر رہی ہو یا اس کی بات نہ مان رہی تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے، یا بیوی جا کر کے کہے کسی کا شوہر ایسا ہو جو اس کی بات نہ مان رہا ہو، اس کو حق نہ دیتا ہو، اسے خرچ نہ دیتا ہو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا اسلام کا حکم ہے۔ نام لیے بغیر اگر اس طریقے سے پوچھے تو علماء نے کہا کہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن ایسی صورت میں نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ مستفتی جو فتویٰ طلب کرنے والا ہے وہ نام لے سکتا ہے کہ میرے اوپر ایسا ہو رہا ہے، میرا حق نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس آدمی کے شر کو بیان کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ کسی آدمی کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، لوگ اس کے شر سے، اس کے ظلم اور زیادتی سے لوگ پریشان ہیں، تو اس کے شر کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ہمیشہ اس سے بچنا، وہ آدمی غلط ہے، وہ آدمی دھوکے باز ہے، وہ آدمی اس طریقے سے ہے، تو کوئی اگر آدمی ایسا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو نصیحت کرنا یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس آدمی کا نام لے کر کے بتایا جائے کہ فلاں آدمی کے فندے سے بچنا، فلاں آدمی ایسا ہے اور وہ ظالم ہے، یا فلاں آدمی ایسا ہے، تو اس طریقے سے انسان کہہ سکتا ہے۔ اسی میں سے جو راوی ہیں اور جو حدیثوں کے روایت کرنے والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر باقاعدہ جرح کی جاتی ہے، اور جرح و تعدیل کا باقاعدہ ایک فن ہے دین اسلام کے اندر، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ باقاعدہ بیان کیا گیا کہ فلاں راوی سے روایت نہیں لینا ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی فاسق ہے، فلاں راوی گنہگار ہے، فسق کرتا ہے، فلاں راوی کھلے عام گناہوں کو کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر باقاعدہ جرح و تعدیل کا ایک فن ہے، ایک علم ہے، یہ اس کے لیے بڑے بڑے علماء اللہ نے پیدا کیے حدیث اور شریعت کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ روات پر جرح کیا ہے، ان پر نقد کیا ہے، بتایا ہے کہ اس آدمی سے بچنا، یہ جھوٹا راوی ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ جب دنیا کے اندر جھوٹی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے، جھوٹے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، تو دین کے اندر بھی کسی جھوٹے راوی کی روایت نہیں قبول کی جائے گی۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی کذاب ہے، اور فلاں راوی حدیثیں گڑھتا ہے، فلاں راوی جھوٹ بولتا ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ایسا ویسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں روایت کے تعلق سے جرح کی گئی ہے، اسی لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ ان کی روایت کو نہ لیں۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے یہ سارے اصول قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائے گئے تاکہ شریعت محفوظ رہے اور ہمارے دین اسلام کے اندر کسی جھوٹے کی روایت قبول نہ کی جائے اور کسی جھوٹے کی روایت پر عمل نہ ہو۔ اس لیے علماء جرح و تعدیل نے، محدثین نے باقاعدہ ایسے اصول بنائے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں۔ تو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس آدمی کا نام لے کر کے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایسے کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے، شادی کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، بیع و شراء کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، اس بیٹے کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ جو جانتے ہیں آپ کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ خاندان اچھا ہے، بیٹا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، اس موقع پر چھپانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حدیث المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔
اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سچی ہے اسے لوگوں کے سامنے اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے جو اسے مشورہ لے رہا۔ ایسا نہیں کہ وہ جانے کہ بھائی وہ آدمی غلط ہے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ آدمی فسق و فجور کرنے والا شرابی ہے، منشیات کا جو ہے عادی ہے، یا شرک کرنے والا قبروں کا پجاری ہے، اور اس طریقے سے وہ بدعات اور شرک کے اندر وہ پورا خاندان ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی کو نہیں معلوم، تو جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا اس کے لیے بتانا ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے بتانا ضروری ہے کہ کیسا آدمی ہے یہ۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے، آپ چھپا لیں گے، تو آپ نے امانت کے اندر خیانت کیا ہے، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ ایسی صورت میں غیبت نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اور سب سے بڑا شر شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، بدعات اور خرافات کرنے والا، قبر پرست اور مزار پرست ہے اور بدعتیں کرنے والا ہے، وہ ایسی صورت میں اس کے شر اور اس کے شرک اور بدعت کو بتانا آدمی کے لیے ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جا کر کے بھی شرک اور مزار والی بن جائے اور غیر اللہ کی بات کرنا شروع کر دے۔ یہ بتانا ضروری ہے یہ اس کے شر سے، کیونکہ اس شرک سے بڑا کوئی شر نہیں ہے۔ ایسے شادی بیاہ کے تعلق سے بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، منشیات وغیرہ کا عادی ہے، شراب نوش ہے، یا اس طریقے سے خاندان صحیح نہیں ہے، غلط قسم کے لوگ ہیں، سودی کاروبار ہے، سب حرام کاروبار ہے، اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ اگر نہیں بتاتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسی صورت میں بتانا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کو عدل کی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ لہذا یہ شر سے بچانے کے لیے ایسی صورت میں یہ غیبت نہیں کہلاتا، بلکہ شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بعض حالات کے اندر ضروری ہے بتانا آپ کے لیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ گنہگار ہوں گے، اور پھر بعد میں آپ شرمندہ بھی ہوں گے۔ اگر آپ نے چھپا لیا ساری باتیں اور بعد میں اس آدمی کو معلوم پڑا، اور یقینی بات ہے کہ بعد میں لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے اور آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں کہ آپ حق کو چھپا لیتے ہیں، عدل انصاف سے حق کی بات نہیں کرتے، اور اس طریقے سے آدمی کی نظر میں انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں شریعت میں باقاعدہ اس کی اجازت موجود ہے کہ کسی کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتا دینا ضروری ہے کہ آدمی کا معاملہ کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، یا اس کا کاروبار کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں کو بتا دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کئی لوگوں کی طرف سے رشتے آئے ہیں، نام لیا باقاعدہ، ایک ابو جہم ہیں، ایک معاویہ ہیں، اور ایک اسامہ بن زید ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تک معاویہ کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقیر ہے، تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے تو ڈنڈا ہمیشہ ان کے کندھے پر رہتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سخت قسم کے آدمی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ وہ اسامہ بن زید سے تم شادی کر لو۔ ہمارے نبی نے بتایا ان کو کھول کر کے کس کے اندر کیا خامی ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے، آپ نے کھل کر کے ان کو بتا دیا اور کہا جا کر کے فلاں سے اسامہ بن زید سے آپ شادی کر لیجئے۔ اس طریقے سے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگے کہ ابو سفیان ہمارے جو شوہر ہیں بہت بخیل آدمی ہیں، بہت بخیل آدمی، مکھی چوس آدمی ہیں، اور یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے۔ شہی کا لفظ حدیث کے اندر بہت بخیل آدمی ہیں، اور مجھے جتنا چاہیے نفقہ اتنا مجھے نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کے مال میں سے بغیر علم کے لے سکتی ہوں؟ ان کو بتائے بغیر کیا ان کے مال میں سے میں کچھ لے سکتی ہوں جو میرے لیے، میری بچوں کے لیے کافی ہو؟ تمہارے بھی نے فرمایا خذی من مال بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیک، جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو بھلائی کے ساتھ ان کے مال میں سے لے لو۔ یعنی بتانا ضروری نہیں ہے تمہیں شوہر کو کہ میں تمہارے مال سے لے لوں، کیونکہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کے اوپر کہ اس کا خرچہ دے، اس کی اولاد کا خرچہ دے۔ اولاد اس کی ہے، اس کے نفقے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، کسی کا باپ اور کسی کی ماں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اور شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم ان کو شوہر کو بتائے بغیر جتنا تمہیں چاہیے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے تم ان سے لے سکتے ہو۔ ان حدیثوں کے اندر باقاعدہ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ انسان جا کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتوں کو بیان کر سکتا ہے، اور اس میں جو صحیح بات ہو وہ انسان کو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا کام کرتا ہو یا اعلانیہ طور پر بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، بدعات کی اور شرک کی لوگوں کی طرف دعوت دیتا ہو، ایسے آدمی کے نام کے ساتھ ذکر کرنا شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی اجازت موجود ہے۔ کوئی آدمی ہے
جس کا شر و فساد دنیا کے اندر واضح ہے، یا اس کی بدعات اور خرافات لوگوں کے سامنے واضح ہے، لوگوں کو بدعات اور شرک کی طرف بلاتا ہے، ایسے آدمی کے شر سے لوگوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی حفاظت سب سے اولا اور مقدم ہے، توحید کی حفاظت سب سے اولا اور مقدم ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کھلے عام شرک اور بدعات کی، مزار پرستی، قبر پرستی اور بدعات اور خرافات کی طرف دعوت دیتا ہے، ایسے آدمی کا نام لے کر کے لوگوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی آدمی اس کے دھوکے میں نہ آئے، کوئی دھوکے میں اس کے اندر نہ آئے کہ بھئی آدمی جو ہے لوگوں کو بلانا اپنی طرف، شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لہذا ایسے آدمی کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شرک سے بچ سکیں اور بدعات اور خرافات سے بچ سکیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا، ایک آدمی، تو ہمارے نبی نے آنے سے پہلے کیا کہا؟ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بہت برا انسان ہے، برا انسان ہے قبیلے کا۔ پھر اس کے بعد اس نے اجازت دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں آنے کی اجازت دی تو آپ نے باقاعدہ اس آدمی کے بارے میں بتایا لوگوں کو، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں، اس کے ظلم اور تعدی سے لوگ بچیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برا انسان ہے، اپنے قبیلے کا اور اپنے خاندان کا برا انسان ہے یہ۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو فلاں فلاں آدمی ہیں انہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، اور اس حدیث کی بخاری کی حدیث ہے، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے روات میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جو دو آدمی تھے منافقین میں سے تھے، تو آپ نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ اس کے نفاق سے، اس کے ان دونوں کے ظلم سے لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا شر عام ہے اور جو بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو بلانے اور دعوت دینے والا ہے، اس آدمی کے شر سے بچانا، لوگوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے علماء کے اوپر، جو علماء حق ہیں، علماء ربانین ہیں، کہ باقاعدہ اس آدمی کے شر سے لوگوں کو بچائیں۔ ایسے جو جماعتیں ہیں، جو جماعتیں شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں، ان جماعتوں سے تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ عوام الناس کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس گہرائی نہیں ہوتی، انہیں نہیں معلوم ہوتا کون جماعت صحیح، کون جماعت صحیح نہیں ہے، کس جماعت کے اندر خیر ہے یا کون جماعت توحید کی طرف بلانے والی ہے، اور کے اندر کیا ہے، اور کس کے اندر کیا شرک ہے، کیا بدعات خرافات ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لہذا جہاں افراد کے بارے میں بتانا ضروری ہے، وہی جماعتوں کے بارے میں بتانا ضروری ہے، تاکہ اس جماعت کے شر سے اور اس کے فتنہ فساد سے پوری امت محفوظ رہے۔ یہ اسلام کا بڑا حق ہے میرے بھائیوں، کہ دین اور توحید اور سنت کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی گئی۔ ایسی چھٹا وہ ہے کسی آدمی کی تعریف کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی نابینا ہے مان لیجئے، اور وہ آدمی کو لوگ نہیں جانتے، اسی وقت جانتے ہیں، یا اس طریقے سے انسان لنگڑا ہے مان لیجئے، اس کے چلنے میں لنگڑا پن ہے، لوگ اس کو اسی سے نام سے جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں تعریف کے لیے اگر تنقیش مقصود ہے، اگر اس کی توہین مقصود ہو، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، ایسا کرنا حرام قرار دیا علماء نے۔ صرف پہچان کے لیے بس کہ آپ پہچان جائیں کہ فلاں آدمی کون ہے، یہ جیسے ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کسی آدمی کا کوئی پہچان خاص ہے، آپ اس پہچان کے ذریعے سے اس کو بتا سکتے ہیں۔ جیسے روایت کے اندر آتا ہے آمش کہا جاتا ہے، یا اس طریقے سے آرج اور اسم اور احول، یہ سب القاب ہیں۔ آرج کے معنی لنگڑا، آمش کے معنی جن کی آنکھ کے اندر کچھ عیب ہو، کمی ہو، یا اس طریقے سے اسم کہتے ہیں جو بہرے ہوں، ان کو اسم کہا جاتا ہے۔ احول کے معنی جن کی آنکھ کے اندر جو ہے ڈھینگا پن ہو اور آنکھ ایک جگہ نہ رکتی ہو، اس کو احول کہا جاتا ہے شریعت کے اندر، یہ عربی زبان کے اندر۔ تو ایک آدمی ہے، یہ وہ اس کے مان لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں ان کا ایک ہی نام ہے، تو آدمی کی پہچان کے لیے یہ صفت انسان بیان کر سکتا ہے۔ صرف پہچان کے لیے اگر مقصد توہین کرنا ہے، اگر مقصد عیب نکالنا ہے، تنقیص کرنا، تو یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، میری اس بات کو، اگر توہین کے طور پر کہا جا رہا ہے، اس آدمی کے عیب کے طور پر کہا جا رہا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے پہچان۔ وہ آدمی نہیں پہچان پا رہا ہے، 5 آدمی سب کا عبداللہ نام ہے، سب کا محمد نام ہے، سب کا ایک ہی نام ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، ایک ہی عمر کے لوگ ہیں، اور ایک ہی علاقے اور ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں۔ اب پہچان چاہیے کچھ، تو اس میں اگر کوئی پہچان ہے کسی آدمی کے تعلق سے، تو آدمی ان کو کہہ سکتا ہے بھئی عبداللہ جن کا قد لمبا ہے، یا عبداللہ جن کا قد چھوٹا ہے، یا عبداللہ جن کے آنکھ کے اندر تھوڑا سا کچھ ہے مسئلہ، ہاں میں سمجھ گیا وہ عبداللہ، یا وہ احمد، وہ محمد، وہ فلاں آدمی۔ اس لیے
صرف پہچان کے لیے اگر اس کے ذکر کے بغیر اس کی پہچان ہو جائے تو اس کا ذکر کرنا بہتر نہیں ہوگا، انسان اس سے بچ جائے۔ اگر آپ نے کہہ دیا عبداللہ یا محمد نام لے لیا، پہچان گیا، تو پھر آپ اس کی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہ پہچان پائے تو بھائی بہت سارے اس نام کے ہیں، آپ کی مراد کون ہیں، تب ایسی صورت میں آپ ان کی پہچان کے طور پر یہ صفت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا توہین کے طور پر، تنقیص کے طور پر عیب بیان کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ تو یہ 6 اسباب اور حالات ہیں جن حالات کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر کسی آدمی غیبت کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یا اس کی پہچان کے لیے، یا اس کے بدعات اور خرافات سے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، یا اس آدمی کے ظلم اور زیادتی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، یا کسی کا حق دینے کے لیے۔ ان تمام 6 صورتوں کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ باقی کوئی ایسی حالت نہیں ہے جن حالت کے اندر غیبت کرنا کسی کی جائز ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، غیبت کرنا سنگین جرم ہے، خطرناک جرم ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے یہ۔ اور یہ اس سے پہلے خطبے میں اس کی ساری سنگینی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، جس کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ زبان میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت بھی ہے۔ لہذا حدیث کے اندر آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اگر بھلائی کی بات نہیں کر سکتا تو انسان خاموشی اختیار کر لے۔ لہذا زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہوں گی، ایک تو انسان کی شرمگاہ ہوگی، اور ایک انسان کی زبان ہوگی، جو اس کا منہ ہے، جس منہ کے اندر زبان اللہ نے رکھی ہے، وہ زبان انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوگی۔ لہذا زبان جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہیں 2 دھاری تلوار بھی ہے، اس کی دونوں طرف دھار لگی ہوئی ہے، آپ جدھر بھی الٹیں گے وہ آپ کے لیے خطرہ ہی ہوگی۔ لہذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انسان کو تولنا چاہیے کہ ہماری بات صحیح ہے یا ہماری بات غلط ہے، کسی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی غلط بات تمہاری زبان سے نہیں نکل رہی ہے، کوئی منکر اور شرک اور کوئی کفر کی بات تو نہیں نکل رہی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر اور نبی کی سنت اور شریعت پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔